الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ جب ہم عقیدے کی معروف کتاب جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور اسی طرح سے دنیا کی اور معتبر جامعات میں پڑھائی جاتی ہے اور جس کے لکھنے والے بہت معروف عالم ہیں، امت جن پر اعتبار کرتی ہے، امام ابن ابی العز الحنفی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب تمام اہل سنت کے درمیان عقیدے کے مسئلے میں معتبر ہے اور انہی کے نام سے یہ معروف بھی ہے۔ عقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے، عقیدہ طحاویہ۔ تو امام طحاوی جس کی شرح ہے، ابن ابی العز نے شرح کی ہے اور امام طحاوی کی اصل کتاب ہے۔ تو شرح العقیدۃ الطحاویہ سے ہم صحابہ کرام سے متعلق مختصر عقیدہ ذکر کریں گے، پھر اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب یعنی اہل ایمان، مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت کرنا۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نُفْرِطُ، اصل میں عربی زبان تھوڑی بڑی باریک ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے، نفرتوں کا کچھ معنی ہو جائے گا اور نفرتوں کا کچھ معنی ہو جائے گا۔ ہم کسی کی محبت میں افراط نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے، حد سے آگے ان کو نہیں بڑھاتے۔ صحابی کو صحابی مان کر کے محبت کرتے ہیں، صحابی کو نبی نہیں مانتے، صحابی کو معبود نہیں مانتے، ان کو اللہ کا اور ربوبیت کا مقام نہیں دیتے۔ ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام انہیں ہم دیتے ہیں، اور ان کے درجے میں ہم افراط نہیں کرتے، نہ ہی تفریط کرتے ہیں۔ لا نفرط ولا نفرط، نہ کوتاہی کرتے ہیں نہ ہی غلو کرتے ہیں، دونوں چیزیں صحیح ہے۔ کہتے ہیں کلا طرف قصد الامور ذمیم، کوئی بھی جو اعتدال کی راہ ہوتی ہے اس کے دونوں جانب جانا شر کا سبب ہوتا ہے، مذمت کا باعث ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ حد سے آگے بڑھا دینا بھی برا ہے اور حد سے کم کر دینا بھی، توہین اور تنقیص بھی برا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ولا نفرط فی حب واحد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط نہیں کرتے، جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، کسی ایک کو اتنا بڑھا دیا کہ نبی، بلکہ نبی سے بھی آگے بڑھ کر معبود تک پہنچا دیا۔ ولا نتبرأ من احد منہم، اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی ایک سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے بری ہیں یا ان سے تبرہ کرتے ہیں یا ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں، ایسا کوئی ہم اعلان نہیں کرتے اور نہ ایسا کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان سے محبت کریں ہم بھی ان سے محبت کریں، جو ان سے نفرت اور بغض رکھے ہم بھی ان سے نفرت اور بغض رکھیں۔ اور جو شخص ان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے یا ان کا ذکر خیر کرنے کے بجائے ذکر شر کرتا ہے، برائی کے ساتھ صحابہ کو یاد کرتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔
ولا نذکرہم الا بخیر، اور جب بھی ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھلے انداز میں کرتے ہیں، خیر کے طریق پہ کرتے ہیں، یعنی ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے وحبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کی محبت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے اور احسان۔ جانتے ہیں اسلام کے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اچھا رویہ، سب سے اعلیٰ ایمان کا درجہ احسان ہے، تو صحابہ کی محبت اس احسان میں بھی داخل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، وَأَحْسِنُوا، اور احسان اختیار کرو۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھنا یہ کفر کا حصہ ہے، نفاق کا حصہ ہے، یہ سرکشی ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو یہ مختصر میں صحابہ کرام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے گزرے ہیں، وہ سارے انبیاء کے جو اصحاب تھے ان سے ہمارے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہے ویسے صحابہ کا بھی درجہ بقیہ انبیاء کے اصحاب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ یہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور نبیوں کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اس لیے کہ صحابہ کی محبت یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جن چیزوں کو بھی اللہ سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اللہ پر ایمان رکھنے والا ان سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اسی لیے اہل سنت ہمیشہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، ان کا نام آنے پر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ دعا ہے رضی اللہ عنہ۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہ آگے کی بات نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ اللہ سے بھول ہو گئی نعوذ باللہ، تو اس کو اللہ کی قدر نہیں معلوم، اللہ کی شان نہیں معلوم، اللہ کی صفت نہیں معلوم، تو ہی وہ شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی شان جانتا ہے، اللہ کا علم جانتا ہے، اللہ کی قدرت جانتا ہے، اللہ کا مقام اور اللہ کا احترام جس کے دل میں ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور پھر اس کے بعد صحابہ نہیں رہ گئے اور وہ محبت کے لائق نہیں رہ گئے۔ تو صحابہ کرام کے بعد نام آنے پر ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ہم ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس کے اسباب اور دلائل کیا ہیں؟ یعنی کیونکہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی ہے اس بات پر، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث میں موجود ہے کہ تمام قوموں اور تمام امتوں اور تمام جماعتوں میں صحابہ کرام سب سے بہتر لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر الناس ساری انسانیت سے بہتر، تمام لوگوں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 2533 نمبر پر ہے اور صحیح بخاری میں 2652 نمبر پر ہے۔ بہرحال ساری حدیثیں جب عربی الفاظ پڑھ دیے گئے تو نمبر کے بجائے آپ عربی الفاظ سے سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈھونڈنا چاہے، تلاش کرنا چاہے تو آسان ہے، عربی لفظ سے ڈھونڈ لے، اردو سے بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ ایسے سرچ انجن اب آ گئے ہیں، ایسے پروگرام آ گئے ہیں آپ کے پاس، نہایت تیزی سے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ رہی پہلی دلیل کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت میں سب سے بہتر قرار دیا ہے۔
اسی طرح سے صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں، وہی زنجیر کی وہ کڑی ہیں جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور پہنچتے ہیں. وہ بیچ میں اگر ان کو اس کڑی کو توڑ دیا جائے تو یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا. صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہمارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو امت کو جو شریعت ملی ہے، امت کو جو دین ملا ہے، امت کو جو قرآن ملا ہے، وہ کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ملا ہے. اسی طرح سے جو بھی خوبیاں ہیں، جو مکارم اخلاق ہیں، جو آداب ہیں، دین و شریعت کی جو تعلیمات ہیں، ان پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. سچائی کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، اور دیگر اخلاق و آداب جو بھی آپ مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس کو عملی طور پر برت کے کن لوگوں نے دکھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا کے سامنے دکھایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور اس پر ہم چلنے والے لوگ ہیں. اور کسی بھی امت میں یہ چیز اس طرح نہیں پائی جاتی جیسا کہ صحابہ کرام کے ہاں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو تمہاری دشمن ہے، تمہارے دشمن ہیں، ان سے چلو لڑو، تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ، آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم تو بیٹھ تماشا دیکھیں گے. یہ یہودیوں کا کردار تھا، اسی لیے آج تک وہ ذلت اور غضب کا شکار ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے کہا کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور میرے صحابہ تم تھوڑے سے ہو، 313 ہو، کیا کہتے ہو؟ تم سے کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا ہے کہ چاہے جتنا بڑا لشکر ہے ٹکرا جاؤ گے؟ ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے. کیا مشورہ ہے؟ صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے. انصار و مہاجرین جو بھی ساتھ تھے، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں، ہم دریا کا سینہ چیر دیں گے، ہم سمندر میں اتر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس لیے اللہ نے وہ مقام دیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی صفات کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کی طرف بڑھ کر کے آنے والے، السابقون سبقت کرنے والے، تیزی کے ساتھ چل کے آنے والے، الاولون پہلے پہل جو لوگ ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، جو بھی پہل کر کے آگے بڑھ کر کے اس دین میں آئے اور جنہوں نے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ انصار اور مہاجرین کی پیروی کی. کس کی پیروی؟ اتبعوہم المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی اچھے انداز میں جن لوگوں نے پیروی کی، ان سب کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے وہ لوگ بھی راضی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر کو دعا یاد ہوگی. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا. یہ دعا پڑھتے ہیں، رضیت میں راضی ہوں. تو ہم تو اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں، میں راضی ہوں. کس پہ راضی ہوں؟ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں. کتنا دل کو سکون ملتا ہے جب یہ جانتا ہے ایک آدمی کہ میرا رب اللہ ہے. وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، میرا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، میری مشکلوں کا حل کرنے والا وہ ہے، مجھے دینے والا وہ ہے، مجھے ہر خیر عطا کرنے والا اور ہر شر سے بچانے والا وہ ہے. تو کتنا سکون ہو جاتا ہے انسان. اس کا فیصلہ میرے بارے میں راضی ہے، وہ جیسا چاہے کرے، میں اس کا بندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ راضی ہیں اپنے رب سے، اپنے دین سے، اپنے نبی سے. کسی طرح ان کے دلوں میں شکوک و شبہات قوت نہیں پکڑتے، جڑ نہیں پکڑتے. اگر کبھی آتے ہیں تو وسوسہ کی طرح آ کے گزر جاتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے.
چور گھستا ہے وہیں چوری کرنے کے لیے جہاں مال ہوتا ہے، تو شکوک و شبہات تو آئیں گے، شیطان تو وسوسہ ڈالے گا، لیکن یہ وسوسہ ہی رہ جائے گا، یہ وسوسہ کبھی زبان سے ادا نہیں ہوگا، یا اس پر عملی جامہ کوئی بھی صاحب ایمان اسے نہیں پہنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے دریا رواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہمیشہ رہنا میرے بھائیو کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگ چھوٹی سی دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ ہو اور وہاں سے ہٹنا ہو تو کتنا خراب لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں، ایک جگہ ملازمت کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے جانا ہو، یا ایک جگہ آپ نے کرائے پہ گھر رکھا ہو پھر اس کو چھوڑ کے جانا ہو، چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیں۔ ایک جگہ آپ نے دکان بنا لی، دکان چلنے لگی، پھر اس دکان کو چھوڑنا ہو، تو ایک جگہ سے ہٹنا اتنی جو ہے دنیا کی جو تکلیف ہے، معمولی تکلیف ہے، اس میں ہم کتنا اس کو گراں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ ہٹنے اور بھاگنے اور چھوڑنے کا مسئلہ وہاں نہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد میں والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دشمنوں پہ سخت ہیں، دوستوں پہ نرم ہیں، اپنوں پہ نرم، غیروں پہ گرم۔ یہ ان کی صفت اللہ نے بتائی۔ اس کے بعد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ رکوع سجدہ کون کرتا ہے؟ اللہ والے کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کے لیے جھکتے ہیں، غیروں کے لیے نہیں جھکتے۔ اللہ کے لیے جھک کر کے ساری غلامی سے آزادی ان کو مل گئی، ہر طرح کی غلامی کی زنجیر کٹ گئی، صرف ایک اللہ کی عبدیت اور اللہ کی غلامی کا طوق گردن میں ہے، باقی کوئی کسی طرح کی نہیں۔ تراہم رکعا سجدا، رکوع میں دیکھیں گے، سجدے میں دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، یہ بخاری و مسلم کی صحیحین کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو انہوں نے ایک مد یا آدھا مد جو صدقہ کیا تھا اس کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ پہلے ایک مد اور آدھے مد کو سمجھ لیں، پھر احد پہاڑ کو سمجھ لیں، پھر سونا اور باقی صدقے کے فرق کو سمجھ لیں، سمجھ میں آیا کتنی عظیم بات ہے یہ۔ اور اس کے بعد وہ نقطہ بھی غور کر لیں کہ اللہ کے نبی نے کس موقع پر اور کس صحابی سے کہا تھا۔ صحابہ کے درمیان ہی بعد میں ایمان والے صحابی سے کہا پرانے صحابہ کے بارے میں۔ تو آج کے دور میں پیدا ہونے والوں کی کیا حقیقت ہے؟ مد جانتے ہیں؟ 4 مد کا ہوتا ہے ایک سا۔ سا جانتے ہیں؟ جو آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، فطرانہ، ایک سا ادا کرتے ہیں، ایک سا میں 4 چلو آتا ہے، یعنی ایک چلو ہو گیا ایک مد، ایک چلو ہو گیا ایک مد۔ ایک چلو اور آدھا چلو بھی اگر صحابہ نے خرچ کیا ہے صدقہ، ایک چلو کھجور دے دیا یا آدھا چلو کھجور اگر صدقے میں دے دیا، اگر کوئی احد پہاڑ برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ کس کی بات ہے؟ میری بات ہے، آپ کی بات ہے، ان کی بات ہے، اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ سونا پہاڑ، احد جانتے کتنا بڑا پہاڑ ہے؟ مدینہ کی بستی دیکھ رہے ہیں،
مدینہ کے شمال میں پورا گھیرا ہوا ہے، پورا لمبا پہاڑ، اونچا لمبا اونچا پہاڑ جو مدینہ کے شمال میں ہے، پورا مدینہ کو گھیرے ہوئے۔ آپ نے کہا اتنا سونا کوئی خرچ کر دے تو جو انہوں نے 1 چلو یا آدھا چلو بھی صدقہ کیا تھا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ نے اتنا ہی کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر، اپنا مال و اسباب، اپنا جائیداد، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنے بھائی برادر، کسی نے ماں باپ کو، کسی نے کس کو چھوڑا، اللہ کے لیے سب کچھ تج دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کا کوئی مقام پا سکتا ہے؟ ان کے لیے زبان غلط انداز میں کوئی چلاتا ہے، سوچتا نہیں کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ ایک آدھ غلطی اگر مان بھی لی جائے، انسان تھے، بشر تھے، ہمارا ایمان ہے کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو جو سمندر ہے ان کے پاس نیکیوں کا اور خیر کا، بھلائی کا، اس سمندر میں جا کے سارے کچڑے سمندر میں جا کے صاف ہو جاتے ہیں، دریاؤں سے گرتے ہیں، سمندر کے پانی کو کوئی گدلا نہیں کر پاتا۔ تو اسی طرح سے صحابہ کو اللہ نے جو یہ شہادت عطا کی ہے، جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے، اس میں کبھی کوئی سیاہی پھرنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اسی لیے، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تھی تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے بات کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطاب دیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہیں، اور جن کی خدمات ہر تاریخ پڑھنے والا بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ خالد بن ولید کو کون مسلمان نہیں جانتا کہ کتنی فتوحات انہوں نے کی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی کتنی خدمت کی ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو سابقین اولین میں سے شروع میں اسلام لائے، انہیں کچھ کہہ دیا تو اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہا رضی اللہ عنہم جمیعا، سب سے اللہ راضی، کہا کہ اگر تم احد پہاڑ برابر بھی خرچ کر دو تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اس درجے کو نہیں پا سکتے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے اور دلائل کی بنیاد پر ایمان ہے، ایسے نہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی سن لیں، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر کچھ لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دنیا سے وہ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب جاری رہے۔ یہ برا بھلا کہتے ہیں تو جو کچھ یہ نیکیاں کر رہے ہیں وہ سب تو ان کے پلے میں چلا جائے گا، اور اگر کچھ وہاں کمی ہوگی تو وہ سب اٹھا کے ان کے سر لاد دیا جائے گا۔ حدیث المفلس یاد ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے، حدیث المفلس۔ آپ نے کہا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ دیوالیہ جو ہوتا ہے، کہتے ایک آدمی دیوالیہ ہوتا ہے، تو مفلس اور دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس کوئی پونجی نہ رہ جائے، مال و متاع ختم ہو جائے، کوئی پیسہ درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس صلاۃ کی عبادت ہوگی، اس کے پاس صوم کی عبادت ہوگی، اس کے پاس صدقہ و زکوٰۃ کی عبادت ہوگی، اس کے پاس اور بھی عبادتیں ہوں گی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا، اس کے بعد سب اس کے خلاف شکوہ لے کے پہنچ جائیں گے، تو اس کی نیکیوں کو نکال کے ان لوگوں کو دے کر راضی کیا جائے گا۔ کتنا اس کے بدلے چاہیے؟ کتنے پہ راضی ہوگا؟
قیامت کے دن تو ہر کسی کو ضرورت ہوگی نا. آپ سوچو کتنے پہ کوئی راضی ہوگا. چاہے گا جتنا مل جائے مجھ کو, کتنا زیادہ آج مل جائے لے لوں, ہر کوئی دوسرے سے لینے کے لیے تیار ہوگا. اس موقع پر اٹھا کے نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے پہ لاد دیے جائیں گے, یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, اگر انہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عبادت احدکم 40 سنہ. صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کرو, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک گھڑی رہے تھے تمہارے 40 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ کے مقام کو پہچانیں گے نا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان کے مقام کو بیان کیا, اور ان کا جو گہرا علم تھا وہ علم بعد والوں کو حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بہرحال اسی طرح سے ایک آخری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کر کے درس کو مکمل کر دیتے ہیں, ورنہ صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ساری باتیں موجود ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بندوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنانے کے لیے منتخب کر لیا. آپ کا دل سب سے بہتر, سب سے پاکیزہ, سب سے اعلیٰ, تو اللہ نے اپنے لیے اسے چن لیا, منتخب کر لیا, اپنی رسالت دے کے آپ کو مبعوث فرما دیا. اور اس کے بعد پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا, جو لوگ سب سے بہتر نظر آئے انہیں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر, آپ کا ساتھی, آپ کے مددگار, آپ کے معاونین بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کا دل سب سے اچھا ہے, انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا, اپنے نبی کا ساتھ دینے والا, مدد کرنے والا, جو لوگ نبی کے دین کے لیے ہمیشہ لڑنے کے لیے اور نبی کے دین کے لیے اپنی جانیں اور اپنی مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے روایات ہیں, لیکن اس پر اکتفا کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے اتنی ساری باتیں کیا, اللہ کے قرآن مجید کی ایک آیت ہی سامنے آ گئی تو ایمان والے کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی آ گئی تو ایک ایمان والے کے لیے کافی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. جی اب اگر سوالات وغیرہ ہوں, سوال ہر سوال ایک